تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام جیسے ابن عباس کا قول ہے گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپی کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں۔ اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ایک عورت۔